امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فزتو برب الکعبہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے مالک کونین بطفیل عزت محمد وآل محمد، آپ جتنے بھی احباب اس ذکر میں عبادت کے لیے شریک ہیں، میرا مالک سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے۔ آپ کا بارگاہ امیر المومنین، بارگاہ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ تعزیت کا پرسہ اپنی ولی العصر بارگاہ میں میرا شہنشاہ قبول و منظور فرمائے۔ آقائے دو جہاں سلطان زماں ہماری ہر طرح کی تکالیف کو دور فرمائے۔ جہاں جہاں جو مومنین آباد ہیں، میرا مالک ان تمام کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں کوفہ میں سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ کے لیے اور مجلس کے لیے گیا ہوا تھا، اور آپ تمام کا بارگاہ میں امیر المومنین میں سلام عرض کیا، اور اب نجف امیر المومنین میں بارگاہ امیر المومنین کے آپ کا سلام سرکار امیر المومنین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ میرا مالک آپ تمام احباب کو جلد از جلد اس مقدس دہلیز کا سجدہ نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہم ذکر کا آخری سجدہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر سکیں۔ جیسا کہ کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چند ایسے خطبات ارشاد کیے جن کو آج تک عقل انسانی پا نہیں سکی، سوچ انسانی جس تک پہنچ نہیں سکی۔ زمانے نے امیر المومنین کو اس انداز میں تیور کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسا امیر المومنین کے تیور خطبات میں بدلے۔ ایک میں بہت بڑی غلط فہمی دور کروں کہ کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کے تمام خطبات کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ علی کے فضائل کا مجموعہ نہیں، سید رضی کے جمع کیے ہوئے خطبات کا مجموعہ ہے۔ جو سید رضی کو ملے وہ انہوں نے نہج البلاغہ میں درج کر دیے۔ اب ایسا قطعا نہیں ہے کہ کیا زندگی میں امیر المومنین نے صرف اتنے ہی خطبات ارشاد فرمائے تھے۔ کئی خطبات ایسے ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، کیونکہ جب شیعہ تقیہ کا دور تھا تو اس دور میں جب فضائل امیر المومنین کو چھپا چھپا کے نسلوں تک پہنچایا جا رہا تھا تو اس تمام عرصہ میں امیر المومنین کے ایسے خطبات جو شائع نہ ہو سکے لیکن امیر المومنین کی زبان اطہر سے جاری ہوئے تھے، جیسا کہ امیر المومنین نے مسجد قباء میں بیٹھ کے خطبہ دیا جس میں امیر المومنین کا وہ جملہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا ہے، جس میں امیر المومنین نے توحید کی طرف متوجہ ہو کے کہا تھا، میرے مالک تو بھی بے مثال ہے اور تیرا ولی بھی بے مثال ہے، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور میرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم دونوں میں ایک فرق ہے، تو نے مجھے وجود دیا ہے اور میں نے تجھے ظہور دیا ہے۔ تو نے مجھے وجود بخشا اور میں نے تجھے ظہور بخشا۔ 13 رجب کو امیر المومنین کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق پہ نعمت تھی، لیکن پھر امیر المومنین نے اس انداز سے توحید کا تعارف کروایا کہ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی میں کم علمی کہوں، کج فہمی کہوں، یا
ان کے معرفت کا غلط تعین کہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امیر المومنین کو خلافت اور حکومت کی ضرورت ہے۔ اب یہ جملہ میں آپ کی بارگاہ میں انتہائی اعتماد کے ساتھ ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ آپ مجھے اس جملے کی قیمت ادا کریں گے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی کو خلافت کی ضرورت تھی، جو خدا بننے سے انکار کر دے اسے خلافت کی کیا ضرورت ہے؟ جو خدا جس کو مخلوق خدا کہنا چاہتی تھی اور وہ خدا بننے سے انکار کر رہا، تو جو خدا بننے سے انکار کرے اسے چند لوگوں کی حکومت کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ امیر المومنین سے پہلے لوگوں کے ہاں حسرت تھی کہ ہم اللہ بنے۔ فرعون لوگوں کو قتل کرتا تھا کہ مجھے اللہ کہو، نمرود لوگوں کو مارتا تھا کہ مجھے خدا کہو، شداد لوگوں کو دولت سے نوازتا تھا کہ مجھے خدا کہو، اور علی لوگوں کو قتل کرتا تھا کہ مجھے خدا نہ کہو۔ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں خوف کی انتہا کو خدا کہتے ہیں۔ لفظ پھر معرفت کے ساتھ وصول کیجئے گا کہ لوگوں کے ہاں خدائی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہ سمجھ میں آئے وہ خدا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جس سے خوف کھاتے ہیں اسے خدا کہتے ہیں۔ مثلا لوگ پتھر سے، پہاڑوں سے ڈرتے تھے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے قد و قامت ہمارے جسموں سے کہیں زیادہ ہے، تو کہیں یہ پہاڑ ہمیں کچل نہ دے، تو انہوں نے پہاڑ سے پتھر نکالا، پتھر کا بت بنایا اور اسے خدا کہنا شروع کر دیا۔ جو سورج سے ڈرا اس نے سورج کو سجدہ کر دیا، جو شام سے ڈرا اس نے شام کو سجدہ کر دیا، جو پانی سے ڈرا اس نے پانی کو سجدہ کر دیا، جو جس سے خوف کھاتا گیا وہ اسے خدا کہتا گیا۔ لیکن امیر المومنین نے خدائی کے سارے تصور بدل دیے۔ علی نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر خدا نہیں ہوتا، علی نے سانپ کو چیر کے بتا دیا کہ سانپ خدا نہیں ہوتا، علی نے سورج کو پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا، علی نے دریاؤں کے رستے بدل کے بتا دیا کہ سمندر خدا نہیں ہوتا، اور پھر علی نے خود سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ بندہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ یہ راز میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بات اب یہاں پہنچ گئی ہے تو میرے موضوع کے ساتھ گفتگو متصل ہونا چاہتی ہے، تو میں یہاں جملہ کہوں کہ آپ کو بھی اور تمام شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے 21 رمضان کی شہادت ہے، اور یہ جو آج صبح جو مولا امیر المومنین کی ضربت ہے جس میں آپ اس صبح کو پانے والے ہیں، اور ہم اس رات سے گزر چکے اور ہم نے اس صبح کو دیکھ لیا۔ امیر المومنین نے ایک لفظ کہا، فوزتو برب الکعبہ۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیں گے کہ آپ تک بھی جو ترجمہ پہنچا وہ ترجمہ یہی تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا؟ یقیناً یہی ترجمہ آپ تک پہنچا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا جب علی کامیاب نہیں تھے؟ کامیاب ہوتا ہے جو پہلے کبھی ناکام ہوا۔ تو کیا کعبہ میں آنا علی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا رسول کے ہاتھوں پہ بولنا علی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ ہونا علی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں؟ تو یہ پھر جملہ جو ہے یا تو اس کا ترجمہ تبدیل کیا گیا ہے یا اس کی معرفت سے انکار کیا گیا۔ فزت برب الکعبہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جملہ امیر المومنین نہیں کہا، یہ جملہ میرے بادشاہ کا ہے، میرے شہنشاہ کا ہے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے تجھے پا لیا۔ اب میں یہ اسرار آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا کہ امیر المومنین نے جب خیبر کو فتح کیا
اس وقت علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ امیر المومنین جب فاتح خندق بنے تو تب علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ امیر المومنین جب غدیر کے منبر پہ بولے تو کیوں نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ امیر المومنین نے یہ جملہ بچا کے کیوں رکھا تھا؟ یہ جملہ کس لیے بچایا تھا؟ جو بات میں نے شروع کی تھی میں گفتگو کو متصل کرنے لگا ہوں۔ امیر المومنین اچانک شہید نہیں ہوئے، دشمن نے لشکر سے علی پہ وار نہیں کیا، امیر المومنین نے خود اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے جگایا، اسے بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد علی مسلح پہ آئے۔ علی کو خبر تھی کہ مجھے ضرب لگائے گا، علی نے قیام میں ضرب نہیں لگنے دی، علی نے رکوع میں دشمن کو موقع نہیں دیا، علی نے انتظار کیا کہ سجدے میں یہ ضرب لگائے، سجدہ ہوا تو امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی، جب سجدے میں ضرب لگی تو علی کی آواز فز تو میرا کعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ اب میں نے تجھے پا لیا۔ کیسے پا لیا؟ امیر المومنین نے فرمایا میرے مالک اب تیری توحید محفوظ ہو گئی، اب میں علی مطمئن ہو گیا، اب تیری توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ میں نے سجدے میں ضرب لی ہے، میں نے سجدے میں شہادت لی ہے۔ اب قیامت تک جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی تو ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھے، علی سجدے میں تھے، علی سجدے میں تھے، میرا سجدہ تیری توحید کو بچا گیا۔ جو مجھے اللہ سمجھتے تھے اب وہ مجھے اللہ نہیں سمجھیں گے، اس لیے اللہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر اللہ ہوتا تو پھر سجدہ کس کو کر رہا تھا؟ تو یقیناً میرے سجدے نے مجھے کامیابی میں وہ دلیل دے دی کہ میں نے تجھے پا لیا۔ تو آج میں ایک خطبہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ شک چکی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ بھی امیر المومنین نے کوفہ میں دیا تھا۔ اگر یہ خطبہ نسلوں کو پڑھا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی علی کا خلیفہ بلا فضل ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ کل کے خطبے میں نے وہ خطبہ آپ کے لیے ڈھونڈ کے پڑھا جس میں خود امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے، کیونکہ دیکھیں صاحبان ہمارا مقابلہ دو طرح کے لوگوں سے، ایک وہ جو ظاہراً علی ولی اللہ پڑھتے ہیں لیکن فضائل کو نہیں مانتے، ایک وہ ہے جو امیر المومنین کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کل کا امیر المومنین کا خطبہ ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو علی کی ولایت کے اقرار کے بعد امیر المومنین کے فضائل کا انکار کرتے۔ آج کا خطبہ ان لوگوں کے لیے جو امیر المومنین کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس خطبے کا نام ہے خطبہ شکشکیہ، یہ امیر المومنین نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کے دیا۔ اب میں اس خطبے میں ان لوگوں کو جواب دینے لگا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دروس مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آواز میری ٹھیک طریقے سے آ رہی ہے آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امیر المومنین کے چند لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اب ذرا وہ خطبہ سنیں اور خود انصاف کریں کہ یہ خطبہ کیا بتا رہا تھا، کہ تعلقات اچھے تھے یا کیسے۔ امیر المومنین منبر میں بیٹھے اور امیر المومنین نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم، اب میں یہاں نام نہیں لوں گا، اشارے کروں گا اور آپ اشارے یقیناً سمجھیں گے، اشارہ سمجھنے والی آپ سے بہتر قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ امیر المومنین فرماتے آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اس نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے۔ امیر المومنین متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اس شخص نے قمیض خلافت کو کھینچ کر پہن لیا، وہ اس کے بدن پہ پوری نہیں تھی، اس نے پہن لی۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، مولا فرماتے حالانکہ اسے معلوم ہے خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت اس کے مرکزی کیل جیسی ہے۔ جیسے کے بغیر چکی نہیں چل سکتی ویسے علی کے بغیر خلافت نہیں چل سکتی۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے آتا ہے،
میری کسی کی فکر کا پرندہ پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری حقیقت تک، میری بلندی تک کسی کا فکر کا پرندہ پرواز بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، اور وہ سوچنا شروع کیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک اندھیرے پہ صبر کر لوں جس میں عمر رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے۔ مومن محبت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر کرنا ہی عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا۔ میں نے آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی، میرے گلے میں رنج کے پھندے تھے، میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنا رستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد دوسرے کے حوالے کر دیا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں معافیاں مانگ رہا تھا اور مرنے کے بعد دوسرے کے لیے خلافت دے رہا تھا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے خلافت کے تھنوں کو دھویا اور اب ایک ایسی درشت اور سخت منزل میں رکھ دیا جس کے زخم کاری ہیں، جس کو چھونے سے بھی درشتی کا احساس ہوتا ہے۔ لغزشوں کی کثرت اور معذرتوں کی بہتات اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کے مہار کھینچ لے اور اس اونٹنی کی ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگوں کی ایک کجروی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئی، لیکن میں نے سخت حالات میں بھی ایک طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ دوسرا بھی اپنے رستے پہ چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے دیا جن میں مجھے بھی شمار کیا گیا، جبکہ میرا اس جماعت سے کیا تعلق؟ مجھ میں پہلے دن سے کوئی عیب نہیں تھا، بے شک بے شک بے شک مجھ سے پہلے دن میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہاں میں یہیں پہ خطبہ روک ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، جب امیر المومنین رسالت مآب کے جنازہ رسول سے واپس پلٹے تو امیر المومنین جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے جا کے پوچھا کہ تم لوگ نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اے علی، ہم نبی کے جنازے پہ اس لیے نہیں آئے کہ یہاں ہم اسلامی حکومت کا قیام کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے پوچھا پھر کیا بنا تمہاری حکومت کا؟ انہوں نے کہا ہم نے وزیر بھی چن لیا ہے، ہم نے امیر بھی چن لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا یا امیر المومنین فوراً جلال میں آ کے کہنے لگے تم نے میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں دی، آپ اکیلے تھے، یہاں امت تھی، آپ اکیلے تھے، یہاں اجماع تھا، آپ اکیلے تھے، یہاں لوگ زیادہ تھے۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں تم میں سے جتنے بھی زیادہ تھے، تم جتنے بھی تعداد میں تھے، کیا تم میں سے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نبی کی زبان چوسی تھی؟ نہیں چوسی تھی۔ تم میں سے کوئی ابو طالب کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ذریت ابراہیم ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شجرہ طیبہ کا ثمر ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے رسول کی شیب ابی طالب میں مدد کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی۔ کیا تم میں سے کسی نے رسول کو دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کے تائید کا وعدہ کیا تھا؟ بولے نہیں کیا تھا۔ کیا تم میں سے کسی نے کھجوروں کی گٹھلیوں کے ساتھ نبی کی حفاظت کی تھی؟ کہنے لگے نہیں کی تھی۔ فرمایا کیا تم میں سے کسی نے نبی کے ساتھ مدینے ہجرت کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی۔ کیا تم میں سے کوئی نبی کا بھائی بنا تھا؟ کہنے لگے نہیں بنا تھا۔ فرمایا تم میں کوئی فاتح خیبر ہے؟ تم میں کوئی فاتح خندق ہے؟ تم میں کوئی فاتح بدر ہے؟ تم میں کوئی فاتح حنین ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے آیت تطہیر اتاری ہو، جس کو خدا نے کل علم کہا ہو، جس کے لیے خدا نے مسند علم بچھائی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو رسول نے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہو، جس کا حسین جیسا بیٹا ہو، جس کا حسن جیسا بیٹا ہو؟ اب میں جملہ ہدیہ کرنے لگا، اتنے جملے کہنے کے بعد امیر المومنین کے کہتے ہیں اے عرب کے بدوؤ، مقابلہ علی سے کرتے ہو؟ میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، تم گناہ والوں کے بیٹے ہو۔ علی فرماتے ہیں خود میں پہلے نہ کوئی عیب تھا نہ عیب تھا۔ برائے صحت و سلامتی سرکار کی بطول عصر بلندتر صلوات۔ ایسے نوکروں کی سلامتی تب ہے جب میرے مالک کی سلامتی۔ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی
یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص نے اپنے کینا کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرے کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب جس کے نتیجے میں تیسرا شخص پیٹ پھیلائے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہو گئے اور جو مال تھا اس کو ہضم کر رہے تھے، ایسے جیسے اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، اس کے امال نے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کے شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا یہ تھی کہ لوگ بچوں کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے۔ یہ الفاظ میں بالکل ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے خطبے میں ہے۔ یقیناً یہ ہر شیعہ کو خطبے پڑھنے سننے چاہیے کہ ہمارا مولا کس مصائب کی زندگی میں گزار رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ میرے گرد لوگ ایسے جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ میرے حسن اور حسین کچل دیے گئے، میری ردا کے کنارے پھٹ گئے، یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلا کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے، ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، دوسرا دین سے نکل گیا، تیسرے نے فسق اختیار کر لیا، جیسا کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ دار آخرت ہے اور ہم صرف ان لوگوں نے یہ قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ ہاں ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھا بھی، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی، اس کی چمک دمک نے اسے لبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا گواہ ہے جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا۔ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کی وجہ سے حجت تمام نہ ہوئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پہ ڈال دیتا اور اس کی آخر کو اول ہی کے کاسے سے سیراب کر دیتا۔ تم دیکھتے نہیں کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ جب امیر المومنین اس جملے پہ پہنچے تو علی جلال میں آ چکے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں ابھی علی اس جملے میں پہنچے تھے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا علی میں نے آپ کو ایک خط دیا تھا، آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے وہی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا خدا کی قسم مگر تو نہ بول اور تو علی کے خطبے کو قطع نہ کرتا تو آج علی حق اور باطل کا فیصلہ کر دیتا، آج علی ان کے ظلم سے پردے اٹھا دیتا۔ اس خطبے کو شکیہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس خطبے کو روک دیا گیا تھا، شک کر دیا گیا تھا، اس خطبے کو کاٹ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ خطبہ نہیں تھا، یہ علی کی تلوار چل رہی تھی۔ علی نام نہاد مسلمانوں کو دوبارہ کفر میں پھینک رہے تھے۔ اگر امیر المومنین کا یہ خطبہ کوفہ کے منبر سے پورا جاری ہو جاتا، آج دنیا میں صرف علی والے ہوتے، علی حق اور باطل کا فیصلہ کر دیتے، لیکن جب یہ خطبہ مکمل نہ ہوا تو امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا کاش امت میرا پورا خطبہ سن لیتی۔ پھر آخری وقت میں امیر المومنین نے اپنی اولاد کو بٹھا کے کہا تھا میری دو چیزیں نامکمل رہ گئیں، ایک 19 کا سجدہ اور ایک کوفے کا آخری خطبہ۔ اب یہ لفظ سنیے گا، میں آج کی صبح پہ آ گیا ہوں کیونکہ شہادت شروع ہو چکی ہے اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت امیر المومنین کو ضرب لگ چکی۔ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو بٹھا کے کہا دو چیزیں میری ادھوری رہ گئی، ایک 19 رمضان کے آخری سجدے کے وقت مجھے ضرب لگی، وہ سجدہ نامکمل رہ گیا، ایک کوفے کے منبر پہ میں خطبہ دے رہا تھا اور ایک شخص نے مجھے روک دیا، وہ میرا خطبہ ادھورا رہ گیا۔ اور جو چیزیں والدین کی ادھوری رہ جائیں وہ اولاد پوری کرتی ہے، بتاؤ میری یہ دو چیزیں کون پوری کرے گا؟ 18 بیٹے بیٹھے تھے، 3 بیٹیاں بیٹھی تھی، ایک بیٹا اٹھا ایک بیٹی اٹھی، بیٹے کا نام حسین، بیٹی کا نام زینب، دونوں بڑھ کے بابے کے سامنے رو کے کہتے بابا یہ اولاد پہ نہ چھوڑ،
سجدہ جانے، حسین جانے، خطبہ جانے، تیری زینب جانے۔ حسین 19 رمضان کے تیرے خطبے کو مکمل کرے گا۔ اور بی بی زینب نے دیکھ کے کہا بابا آپ نے خطبہ دیا تھا منافقین میں بیٹھ کے، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس خطبے کو شام کے درباروں میں جا کے دوں، میں اس خطبے کو مکمل کر دوں۔ یہ جو شب جس میں آپ شب میں ہیں اور ہم اس کی صبح میں ہیں، عزاداران امام مظلوم امیر المومنین نے آخری افطار اپنی بیٹی کلثوم کے گھر کیا۔ آخری افطار 17 رمضان 40 ہجری، آخری افطار اپنی عزت والی بیٹی کے گھر کرنے کے بعد امیر المومنین کو جب شہزادی کلثوم نے دسترخوان سجا دیا تو امیر المومنین نے فرمایا کلثوم بیٹا تم جانتے ہو علی نے زندگی میں کبھی اتنی چیزوں کے ساتھ افطار نہیں کیا، نمک، دودھ، کھجور، جو کی روٹی۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نمک اور کھجور کے ساتھ افطار کروں۔ شہزادی دیکھ کے کہتی ہے بابا یہ دودھ نہیں، میں نے دودھ میں شربت تیار کیا ہے اور یہ خاص طور پہ آپ کے لیے تیار کیا۔ امیر المومنین نے ایک بار اس شربت کے پیالے کو دیکھا اور امیر المومنین نے فرمایا کلثوم اسے سنبھال کے رکھ، میرا تھوڑی دیر بعد کوئی مہمان آنے والا۔ کیا خبر تھی بیٹی کو کہ یہی شربت جو باپ کے لیے تیار کیا یہ باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا۔ امیر المومنین اپنے گھر سے اٹھے، 17 رمضان 40 ہجری، میں آج کی رات کا مصائب سنانے لگا ہوں، آپ اس وقت رات میں بیٹھے ہیں، رات کا مصائب سنیں گے۔ امیر المومنین گھر آ گئے، امیر المومنین کا گھر آنا تھا، امیر المومنین گھر اپنی اولاد میں بیٹھ گئے۔ امیر المومنین اپنی اولاد میں بیٹھے ہوئے تھے، یا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک کا ہونا تھا، عباس اٹھنے لگے، علی کی آواز ہے کہ عباس بیٹھئے۔ امیر المومنین خود دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا، 4 گھوڑا سوار علی کے دروازے پہ کھڑے تھے، چاروں کے چہرے پہ نقاب تھا۔ امیر المومنین کی آواز ہے من انتم، تم کون ہو؟ پہلے نے گھوڑے سے نیچے آیا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انا ابراہیم ابن مالک استر، مولا میں ابراہیم ابن مالک استر۔ دوسرا گھوڑے سے اترا، علی کے پاؤں کو چوما، چوم کے کہا مولا میں عبداللہ ابن عفیف۔ تیسرا گھوڑے سے اترا، علی کے ہاتھ چوم کے کہنے کا مولا میں اسود بن نباتہ ہوں۔ تیسرا صحابی گھوڑے سے اترا، آواز ہے مولا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ علی نے چاروں باوفا نوکر دروازے پہ دیکھے، آج کی رات علی کی آوازیں میرے دروازے پہ کیوں آئی؟ حذیفہ یمانی آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا علی آپ کے لہجے میں اب گریا ہے۔ یا علی آپ سے ایک دن ایک صحابی نے، آپ نے صحابی سے پوچھا تھا آج رمضان کی کیا ہے، اس نے بتایا تو آپ نے آہستہ آواز میں کہا تھا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی، آپ نے فرمایا ان قریب کے لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں۔ یا امیر المومنین ہم چاروں نوکر آدھی رات کو آپ کے گھر اس لیے آئے، ہم آپ سے منت کرنے کے لیے آئے۔ یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کی شاہی دیکھنے کے لیے کوفہ آئی ہوئی ہیں۔ یا علی کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، ہم آپ کے دروازے میں پہرا دیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، آپ بازار میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے۔ یا علی ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ امیر المومنین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا مجھے تمہارے پہرے کی ضرورت ہے، میرا عباس جیسا بیٹا، میرا حسن جیسا بیٹا، میرا حسین جیسا بیٹا۔ آواز ہے ہم نوکر نوکری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کی آواز ہے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، تم اپنی حجت سے غافل نہیں ہو، لیکن جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے حکم امام کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ یمانی کہتا ہم چاروں گھوڑے میں بیٹھ کے گزرے۔ حذیفہ کہتا مجھے زندگی میں وہ منظر نہیں بھولا جب میں آخری موڑ مڑ رہا تھا، میں نے آخری بار مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا،
अपनी तलवार निकाल के रेत में फेंकी। हुज़ैफा बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। हुज़ैफा का रोना था। हुज़ैफा की बीवी करीब आके कहती, शर्म कर, अली का नौकर होके, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह रो रहा है। हुज़ैफा रो कर अली के दरवाजे में पहरा देने गए थे। अली ने हमसे पहरा कबूल नहीं किया। बीवी देख के कहती, तेरे पहरे की क्या जरूरत, उसका अब्बास जैसा बेटा, खुद अली फातिह खैबर। हुज़ैफा कहता, मैं इसी तसल्ली के साथ सो गया, अभी थोड़ा वक्त ना गुजरा था, मेरी चौजा ने मेरा कांधा पकड़ के हिलाया, आवाज आई, हुज़ैफा जल्दी जाग, सुन ये आवाज किसकी है। हुज़ैफा कहता, मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही थी, कद कोतिल अल अमीरुल मोमिनीन, ज़ैनब का बाबा मारा गया, मदीने में अली को ज़रब लग गई। हुज़ैफा कहता, मुझसे तलवार न संभली, मुझसे अमामा न पहना गया। हुज़ैफा कहता, मैं घर से मस्जिद की जानब दौड़ा। हुज़ैफा कहता, जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो मैंने देखा महराम में नमाजियों का रश है। हुज़ैफा कहता, मैंने नमाजियों को चीर के जब देखा, हुज़ैफा कहता, मैं मर जाता, मैं ये मंजर न देखता। मुसल्ला लहू से भरा हुआ है, अली मुंह के बल रेत पे गिरे हुए हैं, अली की दाढ़ी रेत के साथ तर है, अली का सर ऐसे खुला हुआ है जैसे कुरान खुला होता है। हुज़ैफा कहता, मैं अभी अली को देख रहा था, या हसन करीब आए, हसन ने बाबे का सर अपनी जानू पे लिया। अली की आवाज आई, हसन मेरा सर उठाओ। एक बार मुसल्ले पे आ गया, पहले मुसलमानों को नमाज पढ़ा। कैसी नमाज थी हसन की, बाप का लहू मुसल्ले पे था और हसन की आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर। इधर मौला हसन की नमाज तमाम हुई, अली के सारे बेटे आ गए, किसी का कब्जा तलवार पे हाथ, किसी का जिगर पे हाथ, किसी का कलेजे पे हाथ। अली की आवाज आई, हर कोई आ गया, मेरा अब्बास क्यों नहीं आया। हसन की आवाज आई, वो सामने देख, मस्जिद के सतून पे सर मार के कह रहा है। अब्बास भी सुनता था, बाबे को भी शर्म लग गई, मैं मिलते खता रहा, बाबा मुझे पहरा देने दे। कातिल गिरफ्तार हो चुका था, कातिल के हाथों में रस्सियां बांधी जा चुकी थी। अमीर अल मोमिनीन ने यूं कातिल को बदे हुए देखा। उधर से बेटी ने वही अफ्तार वाला शरबत मस्जिद में भेजा। अली के पास शरबत का आना था। अली ने कातिल का चेहरा देखा, कातिल के चेहरे पे प्यास के असरात थे। अली ने बेटों की सफ की तरफ देखा, अली के बेटों के बदन कांपने शुरू हुए। अली की नजर जाती जाती अब्बास पे रुक गई, अब्बास के जिस्म पे मौत की सर्दी आई। अली की आवाज आई, अब्बास मेरे कातिल को शरत बुला। अब्बास रो गया, दुआ करके किसी को मौत आ जाए, मौला मैं कैसे तेरे कातिल को शरबत पिलाऊं। अब्बास अपने हाथों से अली के कातिल को शरबत पिला रहा था। जख्मी अली को उठाया जा चुका था, जख्मी अली को लेके घर लेके जा रहे थे। इधर अमीर अल मोमिनीन का दरवाजा आया, अली की आवाज आई, हसन मेरे सहाबा से को वापस चले जाएं। अली के सहाबियों के रोने की आवाज बुलंद हुई, आवाज आई, या अली हमें ना भेजिए, या अली हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अली ने आवाज दे के कहा, हसन कान करीब कर। हसन ने कान करीब किया। अली रो के कहते, हसन इनसे कह मेरी मजबूरी है, पर्दे के अंदर मेरी 3 बेटियां खड़ी हैं, मैं अली गवारा नहीं करता, मेरी ज़ैनब के रोने की आवाज मेरे किसी सहाबी के कान पे चली जाए। अब रो के पूछना, या अली आप इतना गवारा नहीं करते कि आप बेटी के रोने की आवाज सहाबी के कान में चली जाए। या अली उस वक्त कहाँ थे जब शाम के मजमे में रो रो के कह रही थी, पत्थर न मारो मैं अली की बेटी हूँ, पत्थर न मारो मैं मुस्तफा की बेटी हूँ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम यनक़लिबून मातम हुसैन।